الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لا يحب المستكبرين. صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محترم ناظرین کرام، آج تکبر کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. میری نہایت معزز میرے ناظرین سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور آگے اسے تبلیغ دین کے لیے سے وائرل بھی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام محترم ناظرین کرام، لفظ تکبر جو ہے یہ کبر سے بنا ہے، اور لفظ کبر قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ مختلف حیتوں کے ساتھ مختلف صیغوں میں مختلف اشکال میں کم و بیش 161 مرتبہ آیا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیں، بے شک وہ سرکشوں متکبروں کو پسند نہیں کرتا. محترم ناظرین کرام، کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بڑا خیال کرے اسے تکبر کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص یہ پسند کرتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو یہ بھی تکبر ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل و یحب الجمال. نہیں، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر تو حق بات کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. محترم ناظرین کرام، اس لیے جب کوئی اچھی بات سنے، اپنے آپ میں کوئی غلطی ہو تو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اسے حقیر سمجھتے ہوئے اس کی بات کو جو ہے وہ آپ اپنے پاؤں کی نوک پہ اوپر رکھیں، بلکہ حق بات کو تسلیم کرنا چاہیے. واجب الاحترام محترم ناظرین کرام، ایک حکایت سماعت فرمائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے سامنے دو آدمی ایک دوسرے سے نسب و حسب کے بارے فخریہ باتیں کر رہے تھے. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، میں فلاں ابن فلاں ہوں، یعنی میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں، فلاں ہوں. چنانچہ اس نے 9 آدمی اپنے حسب و نسب کے حوالے سے گنوائے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ یہ شخص جو اپنا حسب و نسب گنواتے ہوئے 9 آدمیوں کی تعریفیں کر رہا ہے، اس کو فرما دو وہ 9 کے 9 دوزگی ہیں اور تو ان میں سے 10واں ہے. تفسیر روح البیان کے اندر شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 5 کے اندر اس کو بیان فرمایا. واجب الاحترام، ہاں کچھ لوگ یا کچھ ہستیاں ایسی ہیں، کچھ حسب و نسب ایسے ہیں کہ جن کا فخر کرنا واقعی بنتا ہے، جیسے کہ آل رسول ہیں، سید ہیں. ہاں اگر کوئی میدان جہاد میں ہے یا ایسے مقام پر ہے کہ جہاں اس شخص کا اپنا حسب و نسب گنوانے سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے، تقویت پہنچتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر فقط کسی دوسرے بندے کو اپنے سے کم تر ثابت کرنے کے لیے کہنا میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں، یا میں فلاں نسل سے ہوں، فلاں ہوں، یہ سب لا یعنی اور فضول باتیں ہیں اور تکبر کی علامت ہے. واجب الاحترام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر افضلیت کا جو معیار بتایا ہے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہی ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے. امام ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین کے اندر فرماتے ہیں، جب قارون، فرعون، حامان جیسے بڑے بڑے کافروں کے پاس موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے تکبر کیا. حضور اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین کے اندر نقل فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بندوں سے کلام نہیں فرمائے گا، عالمان الحفیظ، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. عالمان الحفیظ، پہلا بوڑھا زانی
یعنی زنا کرنا ویسے ہی بڑا مذموم اور کبیرہ گناہ ہے، تو اس کے اوپر متضاد یہ کہ انسان ایسی عمر میں ہو کہ جہاں پر عموماً جو ہے وہ اس قسم کے کام نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے جھوٹا حکمران، تو حکمران ہو کے پھر وہ جھوٹ بولے، تو یہ جیسے عام کوئی نیکی ہوتی ہے اور اس کے اوپر مزید کوئی اچھا کام کر لے تو جیسے سونے پہ سہاگا بولا جاتا ہے، تو یہاں پہ ایک حکمران ہو اور پھر جھوٹ بولے تو یہ واجب الاحترام اللہ کے نزدیک اور زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اور جو ہمارا موضوع تیسرا، فقیر متکبر، یعنی ایک شخص کنگال ہے، سائل ہے، اور پھر اس کے اوپر مستضاد یہ کہ وہ تکبر کر رہا ہے، تو اللہ کو یہ بندے بڑے ناپسند ہیں۔ واجب الاحترام محترم ناظرین کرام، آج کل اکثر آپ نے دیکھا ہوگا علمان الحفیظ معیار ہی بدل چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو معیار تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، دینداری تھی، لیکن آج کل معیار ہی بدل چکے ہیں۔ مغربی لوگوں کی طرف دیکھ کے یا کچھ دنیا داروں کو دیکھ کے جو دین سے دور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کے، کافرین کو، مشرکین کو دیکھ کے آج کل ہمارے نوجوان جو ہے شرٹیں یا اپنی جو قمیص پہنی ہوتی ہے اس کی گریبان کو چوک کر دیتے ہیں، یا بڑے بڑے گریبان سے جو ہے وہ کھلا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر چینیں سونے کی پہنی ہوتی ہیں، ہاتھوں میں سونے کی چینیں پہنی ہوتی ہیں، اور بڑے اعلیٰ قسم کے ریشمی لباس پہن کے وہ فخر تکبر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے دائیں ہاتھ میں ریشمی لباس تھا اور بائیں ہاتھ میں سونا، پھر آپ نے فرمایا یہ دونوں، یہ ریشمی لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ ہاں فخر کرنا ہے تو غلامی مصطفیٰ پہ فخر کرے، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور، تو کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ میرے محترم، میرے واجب الاحترام بالخصوص نوجوان بہن بھائیوں، مغربی تہذیب کو چھوڑیے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، امہات المومنین ان کی سیرت کو اپنائیں، سیدہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی سیرت مبارکہ کو اپنائیں میری بہنیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے چادر کو لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن متکبرین کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، انسانی صورت کی چونٹیوں کو لوگ پاؤں تلے روندیں گے، ہر چھوٹی چیز بھی ان پر بلند ہوگی، پھر انہیں دوزخ کے ایک قید خانے میں لایا جائے گا، علمان الحفیظ جس کا نام بولس ہے، ان پر نار الانیار یعنی آگوں کی بھی آگ، یعنی شدید ترین آگ کو بلند کیا جائے گا، اور انہیں تین الخبال دوزگیوں کا نچوڑ علمان الحفیظ پلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، جس نے ان دونوں کے متعلق مجھ سے جھگڑا کیا میں انہیں دوزخ میں پھینک دوں گا۔ اس بات کو صحیح ابن حبان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 473 کے اندر جو بیروت کی ہے وہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعجب ہے ابن آدم، اے انسان اپنے ہاتھ سے روزانہ 1 یا 2 یا زیادہ مرتبہ نجاست صاف کرتا ہے، اور پھر جبار السماوات آسمانوں کا جوڑنے والا یعنی اللہ سے مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا گیا وہ کون سی برائی ہے جس کی موجودگی میں کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی، تو آپ نے فرمایا تکبر۔ میں بڑی خوبصورت مثال دے رہا ہوں اپنی گفتگو کے اختتام پر۔ بادشاہ محمود غزنوی، اس کا بڑا محبوب غلام ایاز تھا، تو لوگ دوسرے جو لوگ تھے، وزراء تھے، جو درباری تھے، وہ ان سے حاسد تھے، تو ان کی ٹو میں لگے رہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے ایاز کو نیچا دکھائیں۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی کی بارگاہ میں اس درباریوں نے، وزراء نے کہا کہ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ اچھا آدمی نہیں، اچھا انسان نہیں ہے، تو یہ روزانہ تمہارے شاہی خزانے سے پیسہ لیتا ہے، کوئی چیزیں لیتا ہے اور جا کر اسے کسی جگہ چھپا دیتا ہے، ہم اس کا روزانہ دیکھتے ہیں یہ عمل کرتا ہے۔ بادشاہ محمود غزنوی کو ایاز پہ یقین تھا، لیکن باہر ان کا ایک اعتراض بنتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ محمود غزنوی ایاز کو کہتا ہے کہ تم کہاں چھپ کر جاتے ہو، کچھ دیر کے لیے وہاں پہ ٹھہرتے ہو، کیا لے کے جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ایاز کو ساتھ لیا، اس مقام پہ پہنچ گئے، وزراء حاسدین جو تھے وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ چنانچہ جب وہاں پہ پہنچ گئے تو جا کے دروازہ کھولا گیا، مقفل دروازہ تھا، تو اندر تو کچھ بھی نہیں تھا، وہی سادہ سے چیزیں پڑی ہوئی تھیں، اور
حاسدین اتنے حسد کرنے والے تھے، انہوں نے دیواروں کو بھی جو ہے وہ توڑنا شروع کر دیا، فرشوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب کافی چھان بین کرنے کے بعد کچھ نہ ملا تو پھر بادشاہ محمود غزنوی نے ایاز سے پوچھا، ایاز اب تم بھی بتاؤ تم یہاں لینے کے آتے تھے؟ تو ایاز نے ایک ٹوٹی ہوئی چپل اور بوسیدہ لباس جو تھا وہ دکھایا اور کہا، بادشاہ محمود غزنوی، میں آپ کا محبوب غلام بننے سے پہلے میری اوقات یہ تھی، میرے پاس یہ سادہ سی چیزیں تھیں، ٹوٹی ہوئی چپل تھی اور یہ بوسیدہ لباس تھا۔ میں روزانہ یہاں پہ آ کے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اے ایاز، تیری اوقات یہی تھی، یہی سادگی، یہ تھوڑی سی چیزیں، یہ قلیل سا سامان زندگی، یہی تیری اوقات تھی۔ آج اللہ نے تجھے عزتیں عطا کر دی ہیں، اپنی اوقات کو مت بھول۔ معزز ناظرین کرام، اس لیے انسان تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، پیسہ آ جانا، مال آ جانا، انسان کا دنیا کے اندر سورسز جو ہے وہ انسان کے بڑھ جانا، اس سے انسان کو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اعزاء اقرباء کو اور اپنے میل ملاپ کرنے والوں کے ساتھ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو آنے جانے کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک معیار جو ہے، افضلیت جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ چنانچہ واجب الاحترام انسان کو ہمیشہ اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، اور انسان کی اوقات یہی ہے کہ انسان جو ہے دنیا کے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس مقصد عظیم کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ انسان تو نسیان سے بنا ہے، جس کا معنی ہی بھول جانا ہے، تو پھر تکبر کیسا؟ واجب الاحترام اس لیے تکبر جو ہے یہ ہر حالت میں برا ہے۔ انسان کو جو ہے تکبر جو ہے ہمیشہ صرف اللہ ہی کو جچتا ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جسے تکبر جچتا ہے۔ آخر میں کہ تکبر سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو واجب الاحترام سلام لینے میں پہل کریں، مریض کی تیمانداری کریں، امیر ہو یا غریب، جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کریں، اور اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی تجہیز و تکفین کے حوالے سے اگر ضرورت ہے تو آگے ہو کے پیش ہو کے اپنی خدمات پیش کریں، قبرستان جایا کریں، علماء حق کی صحبت اختیار کریں، ان کی خدمت کیا کریں، علماء اور طلباء کی خدمت کیا کریں، مالی خدمت کیا کریں۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو اسباب دیے ہیں، دین کے متعلق چھوٹی سی چھوٹی بات پوچھنے میں شرم محسوس نہ کریں، فقراء، مساکین، غرباء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، خانقاہوں کے لنگر خانوں میں اگر موقع مل جائے تو اگر لائن لگ کے اگر آپ کو لنگر شریف لینا پڑے تو لے، اس سے بھی تکبر ختم ہوگا۔ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر فرمائیں، چھوٹے سے چھوٹے انسان کو بھی مہذب اور باادب طریقے سے ملیں اور بلائیں، اپنی علمی، مالی، جانی اور اس قسم کی دیگر برتریوں کو حسن اخلاق کی راہ میں آڑ نہ بننے دیں، رشتہ داروں سے میل جول رکھیں، اگر وہ آپ سے نہیں ملتے تب بھی ان سے ملیں، مزارات کی حاضری کو اپنا معمول بنائیں، نکتہ چینی کرنے سے پرہیز کریں، حق بات کو قبول کرنے میں قطعی طور پہ شرم و عار محسوس نہ کریں، اچھی نصیحت و مشورے کو کبھی رد مت کریں، علاقے میں ہونے والے مذہبی پروگرام مثلاً 11ویں شریف، میلاد شریف، کل شریف، ختم بخاری شریف، 40ویں شریف کا ختم، برسی کا ختم، اس قسم کے دیگر اسلامی تقریبات میں شرکت کو غنیمت جانیں اور اس میں بھرپور حصہ لیں، مساجد، دینی مدارس اور عبادت کی جگہوں کی صفائی اور دیکھ بھال کی ذمہ داری لیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اور سادہ غذاؤں کو بکثرت استعمال کریں، اپنے لباس کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈالیں، اپنے چہرے پہ ریش مبارک داڑھی سجائیں، غریب طلباء و طالبات کی مالی معاونت کریں، گھر کے کام کاج اور اپنے کپڑے جوتے وغیرہ خود صاف کریں۔ واجب الاحترام جب یہ وہ چند ایک باتیں ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ وہ سپرے ہے، ان باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز تکبر کے جراثیم جو ہے وہ مرنے کا قوی اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے محفوظ رکھے۔ میں اپنی بات کو میاں صاحب کے اس بات کے اوپر ختم کرتا ہوں، اچا نا جس نے رکھایا چلے دے وچ سڑیا، اچا نا جس نے رکھایا چلے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جائے گا اڑیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے۔ میری ناظرین سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور تبلیغ دین کی نیز سے آگے وائرل فرمائیں۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔